ہر آدمی کی زندگی وہ رات سہیل عظیم آبادی کا افسانہ۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس کی خواہش خودکشی کر لینے کی ہوتی ہے۔ وہ رات بھی عجیب رات تھی جب نیند سے میں اکتا گیا تھا۔ وہ رات اب بھی یاد آتی ہے۔ 6 سال کے بعد نارائن سے یکایک راستے میں ملاقات ہو گئی۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا، مگر کتنی خوشی ہوئی گئی۔ اسے میرے سوا دوسرا کون جان سکتا ہے۔ ہم دونوں بڑی محبت سے ملے۔ وہ گھر سے سیر کے لیے آیا تھا اور میں پردیس میں پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا تھا۔ بہت دنوں بعد ملے تو ہم لوگ سب کچھ بھول گئے۔ اس نے مجھ سے اور میں انہیں اس سے بہت سی باتیں پوچھ ڈالیں۔ چائے ختم لینے کے بعد ہم دونوں بہت دیر تک ہوٹل میں بیٹھی باتیں کرتے رہے۔ جب باہر نکلے تو دیر تک ساتھ ٹہلتے رہے۔ نارائن دوسری جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اچھا ریاض، اب مجھے جانا چاہیے۔ میرا انتظار ہو رہا ہوگا، مگر چلو تمہارا گھر دیکھتا چلوں۔ کل پھر آ کر ملوں گا۔ گھر کا نام سنتے ہی میں گھبرا گیا۔ میرا گھر؟ میرے گھر کی دیکھ کر نارائن کیا کہے گا؟ میرے گھر کو دیکھ کر وہ مجھے عالیشان کوٹھی میں رہتے دیکھ چکا تھا، مگر عالیشان کوٹھی میں نہ رہتا ہوتا تو پھر دوستی ہی نارائن سے کب ہوتی؟ مگر اب زمانہ کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ نارائن کو اپنے گھر لے جاؤں، مگر کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر یہ سوچ کر تسکین ہوئی کہ کلکتہ میں جس طرح میں رہتا ہوں وہ کوئی معیوب طریقہ نہیں، زیادہ تر لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو۔ ہم دونوں چلے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ گھر کی طرف چلتے ہوئے بہت سے خیالات میرے دماغ میں چکر کاٹنے لگے۔ سفر میں ہر آدمی محل میں نہیں رہتا۔ بڑے بڑے آدمیوں کو معمولی طور سے گزر کرنا پڑتا ہے۔ میں تو اکیلا ہوں۔ دولت مند لوگوں کو یہاں 3-4 کمروں میں پورے خاندان کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نارائن اسے نہیں جانتا ہو۔ دوسرے نارائن کو کبھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا ہے، جس سے اسے معلوم ہو کہ میری حالت اب پہلے جیسی اچھی نہیں۔ کرائے کا ہی صحیح، لیکن 4 منزلہ عمارت کی تیسری منزل پر میرا کمرہ ہے۔ مکان گندے ہیں، مگر صرف نچلی منزل میں جہاں مزدور لوگ رہتے ہیں، اوپر کا حصہ بالکل صاف ستھرا ہے، اور سرے کا کمرہ وہ بھی برا نہیں ہوا اور ہے کافی بڑا ہے۔ کرایہ کی مصحری میز اور کرسیاں بھی ہیں۔ اگر 2 مہینے سے کسی چیز کا کرایہ نہیں ہوا تو نارائن کو کیا معلوم؟ پھر بھی میں چپ سا رہ گیا۔ مجھے یہ کہنا پڑا، نارائن، یہاں میرے پاس دیسی شاندار کوٹھی نہیں ہے۔ تم دیکھو گے تو حیرت میں آ جاؤ گے کہ میں کتنا بے سر و سامان ہوں۔ تم جانتے ہو میں یہاں کاروبار آدمی کی زندگی گزارتا ہوں، بالکل ایک بیٹا کی طرح۔ پرانی ٹاٹ ختم۔ نارائن نے کہا، یاد کا پیشہ نہیں ہے، اب تو اپنی کمائی ہے نا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ نارائن کو میری بات سے اب تک خوش فہمی ہے۔ میری جیب میں 5 روپے اور کئی آنے جیسے پیسے تھے۔ مجھے اطمینان تھا کہ اس سے نارائن کی خاطر کی جا سکتی ہے۔ چائے، کیک اور پان سگریٹ آ سکتا ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں۔
نارائن یہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کوئی لکھپتی نہیں۔ ہم دونوں تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، راستہ میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر ہم لوگ اس 4 منزلہ عمارت کے قریب آ گئے جہاں مجھ جیسے بہت سے آدمی کبوتروں کی طرح رہتے تھے، دن بھر کڑی محنت کر کے روٹی کماتے ہیں اور رات کو تھوڑی دیر چڑیوں کی طرح شور مچا کے سو رہتے ہیں۔ میں نے نارائن کا مکان دکھایا۔ باہر سے بڑا شاندار اور پر رونق تھا۔ باہری حصے میں ایک حلوائی کی دکان تھی، ایک بنگالی کا ہوٹل تھا اور ایک پان والے کی دکان۔ میری ضرورت کی ساری چیزیں فوراً ہی مل سکتی تھیں۔ میں نارائن کو ساتھ لیتا ہوا اندر آ گیا۔ نچلی منزل میں کچھ مزدور انگیٹھیوں پر اپنا کھانا پکا رہے تھے۔ کوئی گیت گا رہا تھا اور کوئی دوسرے سے اپنا گھر کی باتیں دہرا رہا تھا۔ میں تیزی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نارائن میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی ریمارک نہ کرے۔ میرے خیال صحیح نکلا۔ آخر اس نے کہہ ہی دیا، ریاض، تم اس مکان میں کس طرح رہتے ہو اور اب تک زندہ کیسے ہو؟ مجھے نارائن سے اس کی امید تھی۔ وہ دولت مند آدمی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی اسے نہیں بھائے گی۔ میں نے بات بتاتے ہوئے کہا، نارائن، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، مجھے تو ایسا آرام کہیں نہیں مل سکتا۔ وہ بولا، اور یہ ہنگامہ؟ کیا کیا جائے مگر خلوص اور محبت انہی غریبوں میں ہے۔ نارائن کو لے کر میں اپنے کمرے کے سامنے پہنچا۔ میرے کمرے کے دروازے میں 2 تالے بندھے تھے۔ ایک تو میں نے خود ہی بند کر رکھا تھا، دوسرا کسی نے بند کر دیا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا۔ میں گھبرا گیا۔ آخر یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اے میرے دوست، ابھی ٹھہر، شاید انہوں نے ہی دوسرا تالا لگا رکھا ہے۔ حالانکہ اس تالے کی ایک کنجی میں نے انہیں دے رکھی تھی اور دوسرا تالا انہیں بند کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ نارائن نے معذرت کی اور جانے کی اجازت چاہی۔ وہ ایک دوسرے دوست کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترا اور نارائن کی رخصت کر کے پھر اپنے کمرے کی طرف چلا۔ جیسے ہی میں مکان میں داخل ہوا اور سیڑھی پر پاؤں رکھنا چاہا، مکان کے بوڑھے دربان نے کہا، صاحب، آپ کے کمرے میں تالا میں نے بند کیا ہے۔ مالک کا یہی حکم ہے۔ آپ نے 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا ہے۔ سیٹھ صاحب بہت رنج تھے۔ میں نے دربان کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے پھر کہا، میں تالا اس وقت تک نہیں کھول سکتا جب تک آپ کا کرایہ نہ ادا کر دیں۔ آخر کرایہ کب تک دیں گے آپ؟ میں مشکل سے کہہ سکا، جلد ہی ادا کر دوں گا۔ اتنے میں وہ 3 مزدور آ گئے۔ مجھے بڑی مذمت محسوس ہوئی، جیسے میں نے چوری کی ہو۔ سارے بدن میں ایک قسم کی گرمی پھیل گئی اور میں بات بڑھنے کی ڈر سے کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے باہر چلا آیا۔ سڑک پر وہی بہار تھی، کہیں کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ ہوٹل کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے اور گھوڑ دوڑ کی باتیں کر رہے تھے۔ روپیوں کی باتیں سن کر مجھے سخت تکلیف ہوئی اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ نومبر کا مہینہ تھا۔ ہلکی ہلکی سردی شروع ہو گئی تھی۔ میں گرم کپڑے بھی پہنے ہوئے نہیں تھا۔ ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ سوچنے لگا، اب کیا کرنا چاہیے؟ 3 مہینے کا کرایہ کس طرح ادا ہو؟ میرے جیب میں 5 روپے اور چند آنے ہیں۔ یہی میرے کل کا پونجی ہے اور 3 مہینے کا کرایہ ہے۔
یعنی 21 روپے آخر آئیں گے کہاں سے؟ سوچتا ہوا آگے بڑھا۔ تھوڑی دور جا کر ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ مجھے تھکن سی محسوس ہونے لگی۔ ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل گرم ہو رہا تھا۔ میں نے کھانے کے مانگا۔ لقمہ حلق سے نیچے نہ اترا تھا۔ پھنستا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ کھانے میں ذرا بھی مزہ نہ ملا۔ پھر چائے منگائی۔ اتنے میں ایک قدر آدمی رکشے سے اتر کر ہوٹل میں آیا اور چائے مانگی۔ ہوٹل والے نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے سیٹھ؟ ارے یار، تو روز ہی کا ٹوکا کرتا ہے، ارادہ کہاں کا ہوگا، جانتا ہی ہے تو۔ ہوٹل والے نے پھر پوچھا، بس چمپا کے گھر اور کہاں؟ ہاں تو اور کہاں؟ میرا اور کہاں گھر ہے؟ اور پھر محنت کی۔ رات کو اس کے گھر آرام کیا۔ میں نے پیسے دیے اور کچھ سوچے سمجھے بغیر چل پڑا۔ 9 بج چکے تھے۔ خیال آیا کہ رات کس طرح کٹے گی، کس دولت سے، کس روپے سے قرض ادا کروں گا، دربان کے حوالے کروں اور بقیہ روپیوں کا وعدہ کروں۔ لیکن خیال آتے ہی میں یہ یقین آ گیا کہ یہ کبھی نہ مانے گا۔ یہ شخص پہلے پولیس میں جمعدار تھا۔ اس کے دل میں رحم کہاں؟ اس کا چھیڑے والا چہرہ، گھسے ہوئے دانت اور دھسی دھسی آنکھیں۔ یاد رہے چوکیدار جو ہے دربان، وہ پہلے پولیس والا تھا۔ دھسی دھسی آنکھیں یاد آ گئی۔ یقین ہوا کہ وہ کبھی نہ مانے گا، جس طرح بھی ہو۔ لیکن ساتھ ہی ایک خوشی ہوئی۔ اس نے نارائن کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ میری عزت رہ گئی۔ اگر اس نے سامنے کچھ کہہ دیتا تو بڑی بے عزتی ہوتی۔ لیکن پھر خیال ہوا، مگر حیدر کہاں رہے گا؟ وہ غریب میرے ساتھ آ کر ٹھہرا ہے۔ اگر دربان نارائن کے سامنے کہہ دیتا تو یہ مصیبت ہی ختم ہو جاتی۔ وہ فوراً جیب سے روپے نکال کر گن دیتا۔ سوچا کہ نارائن سے چل کر روپے قرض لے جائے، مگر وہ کہاں ٹھہرتا مجھے معلوم نہ تھا۔ اس قسم کی باتیں سوچتا ہوا پھر کچھ دور اور بھی نکل گیا۔ مسجد سے نماز پڑھ کر لوگ نکل رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ بعض ملاقاتی بھی تھے، باتیں کرنے لگا۔ لیکن دن رندھا ہوا تھا۔ مسجد سے سیٹھ یعقوب نکلے۔ صاحب سلامت ہوئی ہیں۔ چمڑے کے بڑے 8 رادار تھے۔ اپنی عادت کے مطابق بڑے اتفاق سے ملے۔ باتیں کرتے ہوئے اپنی مکان تک لے گئے۔ پھر چائے پلایا، پان کھلایا۔ ان کے کچھ اور ملنے والے بھی تھے، ان سے ملا۔ دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ پتہ سے کہاں، اب سے جب ملاقات ہوتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے کہا، آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ بہت دنوں پر ملاقات ہوئی، دل نہیں چاہتا کہ جانے دوں، مگر مجبور ہوں۔ بہت سے دوست آ گئے ہیں اور سوچ رہا ہوں کہ کہاں اور کس طرح ان لوگوں کو سونے کا انتظام کروں۔ میرا دل سن سا ہو گیا۔ میں جب کبھی بھی اس سے ملنے آیا تھا وہ ٹھہر جانے کی ضد کرتے تھے۔ اس رات کو وہاں باتیں کرتے کرتے جب دیر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ انہی کے وہاں سو رہوں گا۔ لیکن سیٹھ یعقوب کے ایک جملے نے مجھے پھر بدحواس کر دیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ کلکتے میں 4 وقت کھانا کھلانے والا آسان تو ہے، مگر ایک وقت ٹھہرانے کی جگہ دینا مشکل ہے۔ ایک دل چاہا کہ سیٹھ صاحب سے سارا حال کہہ دوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر رہ گیا۔ 10 بج گئے تو اس نے رخصت ہوا اور پھر میں بازار میں تھا۔ بازار میں وہی رونق تھی، صرف میں اداس تھا۔ اگر دوسرے ہوں بھی تو میں انہیں جانتا تھا۔ میں سر جھکائے فٹ پاتھ پر جا رہا تھا، سوچ رہا تھا آج کہاں سونے کی جگہ مل سکتی ہے۔
ناگہانی مصیبت کیسے ٹلے گی، لیکن سارے کلکتے میں میرے لیے پناہ کی کوئی جگہ نظر نہ آتی تھی، اور میرا دماغ ایسی جگہ ڈھونڈ نکالنے کی فکر میں تھا۔ ہر ملاقات کے گھر کا چکر کاٹ رہا تھا، لیکن آخر میں دل کہتا تھا کہ وہاں جانا مناسب نہیں۔ اس طرح کی باتیں سوچتا ہوا ایک پارک کے قریب پہنچا۔ سارا بدن تھکا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بے مجھے بوجھے پارک میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں ہلکی ہلکی سردی محسوس ہونے لگی۔ شبنم برابر گر رہی تھی۔ پاس ایک دوسرے بنچ پر ایک بنگالی نوجوان بیٹھا تھا۔ سر کے بال پاگلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بجلی کی روشنی سے بالکل ہی قریب تھا۔ اس روشنی میں وہ ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہا تھا، اور اسے اندر سے جیسے وہ ختم کر کے اٹھنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن بنگالی نوجوان کی طرف سے میرا خیال فوراً ہی ہٹ گیا۔ میں پھر رات کے وقت ٹھہرنے کی فکر میں لگا رہا۔ اب مجھے ہلکی ہلکی سی نیند بھی آنے لگی تھی۔ سخت فکر ہوئی۔ پارک میں ایک آدمی باقی رہ گئے تھے۔ میں بیچ پلیٹ پر لیٹ گیا۔ دل چاہا کہ کوئی اور در بھاگ گاؤں اور خوب جی کھول کر روں، مگر نہ گا سکا نہ رو سکا۔ پارک کے چاروں طرف سڑک کے بعد عالیشان مکان تھے۔ میں نے حسرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا، اور میں ایک ہونک اٹھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات پارک میں ہی کاٹ دوں گا۔ میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ پارک کے پہرے دار نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا، بابو صاحب، یہاں سے سونے کا حکم نہیں ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور بولا، میں سو نہیں رہا ہوں، اب جائیے گھر۔ اب 11 بج رہے ہیں۔ اب پارک کے دروازے بند کروں گا۔ میں نے بڑے تالاب کو دیکھا جو پارک کے بیچوں بیچ میں تھا۔ ٹھپیرے پانی پر آس پاس کے مکانات میں چلنے والی بجلی کی قمقموں کا عکس کھیل رہا تھا۔ میرے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ اب کہاں جاؤں؟ 12 بج رہے ہیں۔ اس وقت کون جگا رہے گا؟ آخر ایک دوست یاد آ گیا، صفدر۔ لیکن صفدر اس جگہ سے 5 میل کی دوری پر رہتا تھا۔ سوچنے لگا، کیسے جاؤں؟ جانے کے لیے کوئی سواری بھی نہ تھی۔ اب ٹہلتے ہوئے پہنچ جا سکتا، سخت مشکل تھا۔ معلوم ہوا جیسے کسی نے امید کے چراغ کو جھونک کر بجھا دیا۔ میرے سارے بدن میں گرمی پھیل گئی۔ یکایک وحشت کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ دل چاہا کہ اس تالاب میں کود کر جان دے دوں کہ اس قسم کے لاؤبالی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ میں پارک سے سوچتا ہوا نکلا، آخر یہ زندگی کیا ہے؟ صبح سویرے اٹھتا ہوں، معمولی سا ناشتہ کر کے کام کی تلاش میں نکلا ہوں۔ جہاں جو کچھ مل گیا کھا لیا۔ کبھی دوستوں کے چائے پر ہی سارا دن کٹ گیا۔ قرض پر ساری امید ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ اور نہ کھانے کا۔ اس وقت کہاں جاؤں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میرا کون ایسا ہمدرد بیٹھا ہے جو اس وقت پناہ دے گا؟ میں بڑھتا چلا گیا۔ جتنا زیادہ سوچتا تھا کہ کہاں رات کو پناہ لیا جائے، دماغ اتنا ہی زیادہ الجھا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں فیصلہ کیا کہ کسی درخت کے نیچے فٹ پاتھ پر پڑے رہوں۔ سڑک کے کنارے پر درخت دیکھتا جاتا تھا، کوئی مناسب درخت مل جائے جس کے پیچھے چھپ کر زمین پر لیٹ سکوں، لیکن کوئی ایسا درخت بھی نظر نہ آیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا ساری دنیا میں میرے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ یکایک ایک باری نوجوان بیچ سڑک سے کاتا ہوا گزرا۔ کوٹھے پر جو چوجھر گئی، دل پھر بچھڑ جل گئی۔ وہاں کی البیلی پتر کیا کرے ہے التجا۔
یکایک معلوم ہوا جیسے ساری مشکل حل ہو گئی۔ بس آ چکی رات، پتریا کے گھر بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جھن سے آواز آئی۔ سوچا آج کی رات تو مزے کی کٹ جائے گی، کل دیکھا جائے گا۔ لیکن جیب میں اتنے پیسے نہ تھے۔ وہ رات مجھے آج تک یاد ہے۔ افسانہ ختم ہو گیا۔